پڑوس میں ہے تو میں کوئی بحث نہیں کروں گا، نہیں تو بحث کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ زندہ ہیں۔ رسول کیسے دیکھ رہا ہے؟ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله کے ٹکڑے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنی قربت ہے کہ عمل کو دیکھے، اتنی ہمگیری ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بن جائے، اور اس قدر ساتھ ہے کہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ دن کیسا ہوگا جب کہ ہر امت اپنے شہید کو لے کر آئے گی اور تو ان تمام شہیدوں پر شہید بن کر آئے گا۔ تو اتنی نزدیکی سے گواہی دینے والا، اتنی نزدیکی سے گواہی دینے والا، رویت اسی کے لیے، شہادت اسی کے لیے، ہمگیری اسی کے لیے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ تو بشریت کی شان نہیں ہے، یہ تو بشریت کی شان نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام میں جو پہلی مرتبہ تسامح ہوا مورخ کو، تے سین الف میم ہے، پہلی مرتبہ جو تسامح ہوا، جہاں مورخ کا قلم چوک گیا، غفلت سے نہیں، ناسمجھی سے، ناسمجھی سے۔ وہ منزل یہ تھی کہ تاریخ اسلام کے لکھنے والے نے خود محمد کو نہیں پہچانا۔ تاریخ اسلام کا آغاز تو ختمی مرتبہ سے تھا نا، وہی سمجھ میں نہیں آئے، وہ سمجھ میں نہیں آئے، سطح بگڑ گئی، سطح بگڑ گئی۔ اب جو سلسلہ چلا تو بہرحال آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا تو بگڑی ہوئی سطح پر جائے گا۔ اگر اس سطح بلند کو دیکھتے کہ کہاں سے تاریخ اسلام شروع ہو رہی ہے تو پتہ چلتا کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، سارے انبیاء کو مسلم مانا، اور پیغمبر کے آباء و اجداد کو مسلمین مانا۔ اس لیے کہ دعائے ابراہیم یہ تھی، دعائے ابراہیم یہ تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وابعث فیہم، پہلے امت مسلمہ ہے، پھر بعد میں بعثت ہے۔ امت مسلمہ پہلے ہے، بعد میں بعثت ہے۔ تو ایسی صورت میں تاریخ کا پہلا ورق اگرچہ وجد و سرور و ذوق و محبت کمال میں لکھا گیا، وہ سیرت النبی کا پہلا ورق ہو یا کسی اور تاریخ، انتہائی محبت کے عالم میں لکھا گیا کہ فاران کی چوٹیوں سے نور ظاہر ہو رہا تھا، مگر جہاں سے اس نور کو ساطع ہوتے ہوئے دیکھا، اس مرکز نور کو دنیا پہچان نہ سکی، پہچان نہ سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال پر نقادانہ نگاہ ڈالی گئی، تنقید کی گئی۔ اگر کل کی تقریر آپ کو یاد ہے تو یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ وہی تنقید کا نتیجہ تھا کہ ارشاد فرمایا آپ نے حذیفہ یمانی کو کہ حذیفہ تم نے دیکھا ان آدمیوں کو،
یا مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا حاشیہ ہے، یہ تاج کمپنی لمٹڈ اس نور کو ساتے ہوتے ہوئے دیکھا، اس مرکز نور کو دنیا پہچان نہ سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال پر نقادانہ نگاہ ڈالی گئی، تنقید کی گئی۔ اگر کل کی تقریر آپ کو یاد ہے تو یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ وہی تنقید کا نتیجہ تھا کہ ارشاد فرمایا آپ نے حذیفہ یمانی کو کہ حذیفہ تم نے دیکھا ان آدمیوں کو، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا حاشیہ ہے، یہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن ہے کہ حذیفہ نے کہا میں نے ایک ایک کو پہچانا، پیغمبر نے ایک ایک کا نام لے کے کہا حذیفہ اب یہ نام نہ لینا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، صرف ان کی غلطی اتنی تھی کہ انہوں نے پیغمبر کو پہچانا نہیں، پیغمبر کو پہچانا نہیں تھا۔ یا دوسری روایت جو میں نے پڑھی جابر بن عبداللہ انصاری کی، وہ بھی شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے حاشیے سے، کہ سورہ جمعہ نازل ہوا اور اس میں جب یہ کہا گیا کہ اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب یہ تجارت کے کاروان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کاروان باجے بجاتے ہوئے آتا ہے تو تجھ کو نماز میں چھوڑ کے تنہا چلے جاتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جمعے کے روز میں نے جو گن کے دیکھا تو فقط 12 رہ گئے، 12 مسجد نبوی میں فقط 12 رہ گئے، باقی نماز چھوڑ کے چلے۔ تو اسلام کی تاریخ کن افراد پر مشتمل ہو؟ وہ جانے والے نبی کو پہچان کے گئے یا نہ پہچان کے گئے؟ اگر یہ جان رہے تھے کہ صاحب وحی کھڑا ہوا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری تجارت اور تمہارے مال سے بہتر خزانے موجود ہیں، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، سورہ جمعہ کی آیت مسلسل، مگر اس کے باوجود گئے۔ تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ ملت اسلامیہ عہد کرے، اپنے آپ سے معاہدہ کرے کہ ہم سب سے پہلی کوشش یہ کریں گے تاریخ اسلام میں کہ نبی کو پہچانیں، نبی کو پہچانیں، اس کی ہمگیری کو پہچانیں، اس کی ہم سے قربت کو پہچانیں، اس کی دوربین نگاہ کو پہچانیں، اس کے احکام کو پہچانیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا ہماری طرح سے اس سے خطاب کیا گیا ہے، جس طرح سے ہم سے باتیں ہوئی قرآن میں اس طرح سے اس سے باتیں ہوئی؟ بھئی ہم سے تو اس طرح سے باتیں ہوئی قرآن میں، جب ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو جاؤ تو تم ڈراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ خدا اس قوم کو دو سکتا ہوگا، وہ قوم خدا کو دو سکتی ہوگی۔ ہم پر تو ایسی آیتیں آئیں
دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ آیت ہمارے لیے تھی اور نبی کے لیے جو آیتیں آئیں محی الدین عربی کے الفاظ میں کہوں جو اقبال کے روحانی استاد اور روحانی پیشوا ہیں. محی الدین عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون. تو تفسیر میں لکھا یہ نون نفس محمد ہے. صاد والقرآن للذکر. تو تفسیر میں لکھا یہ صاد سورت محمد ہے. قاف والقرآن المجید. تو تفسیر میں لکھا یہ قاف قلب محمد. آپ نے دیکھا کبھی قلب محمد سے باتیں ہو رہی ہیں, کبھی نفس محمد سے باتیں ہو رہی ہیں, کبھی سورت محمد سے باتیں ہو رہی ہیں, کبھی یاسین کہا جا رہا ہے, کبھی طٰہٰ کہا جا رہا ہے, کبھی مزمل کہا جا رہا ہے, کبھی مدثر کہا جا رہا ہے. تو دنیا مزمل اور مدثر کے معنی یہ کرتی ہے اے چادر کے اوڑھنے والے. محی الدین عربی نے کہا اے چادر امکان کے اوڑھنے والے. یہ بلندیاں ہیں, یہ بلندیاں ہیں, یہ قصیدہ خوانی نہیں ہے. اگر قصیدہ خوانی ہے تو قرآن محمد کا قصیدہ ہے. اگر قصیدہ خوانی ہے تو قرآن خود محمد کا قصیدہ ہے. ہماری جانیں اس ذات گرامی پر قربان. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے پہلے اسوہ رسول اور قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے رسول شناس بنے مسلمان. میں نے ایک مختصر سی تمہید دی, ایک اچھی تقریر کا آغاز کیا, بہت سے مسائل آپ کے سامنے رکھے, اور اس کے بعد اب اس منزل پر ظاہر ہے کہ یہ مجلس اعزا ہے, اور مجلس اعزا بھی سفر کی دوسری تاریخ سے متعلق ہے. تو اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ اگر واقعی سن 60 ہجری میں دنیا رسول شناس ہوتی تو نبی زادیاں دربار میں نہیں آتی. اگر دنیا رسول شناس ہوتی تو نبی زادیاں دربار میں نہیں آتی. میری ذمہ داریاں بہت ہیں. میں نے کل چاہا تھا کہ شہزادی کا خطبہ پڑھوں گا, میں تھک گیا تھا, تکلیف تھی, اور اب بھی کوشش نہیں کروں گا اس لیے کہ کچھ مقامات ہیں طے کرنے کے. اس کے بعد مجھے انہی مجلسوں میں کسی ایک دن آپ کی خدمت میں شہزادی کے ان ارشادات کو پیش کرنا پڑے گا تاکہ تاریخ اسلام کے لگاؤ کے ساتھ اس خطبے پہ گفتگو ہو. مگر ایک بات وہ یہ کہ طبقات ابن سعد بڑی اہم کتاب ہے مسلمانوں کی, بڑی اہم کتاب ہے. یونیورسٹی کے کورس میں ہے, باضابطہ پڑھائی جاتی ہے. اس طبقات ابن سعد میں, اس طبقات ابن سعد میں صراحت سے یہ لکھا ہے کہ نبی زادیاں دربار میں آئیں. اور بھی کچھ واقعات لکھے جو آپ بعد میں پڑھیں گے, جو آپ بعد میں پڑھیں گے. مگر ایک مختصر سے واقعے کو بیان کروں اور پھر دعا کروں, وہ یہ کہ جیسے ہی یہ سر پہنچا زہر بن قیس نے تخت طلا میں رکھا اور سر کو پیش کیا گیا تو بے اختیار اس نے کہا کہ سر تو حسین کا ہے, اب یہ بتلاؤ یہ باقی کے سر کس کس کے ہیں. تو کہ یہ عباس کا سر ہے, یہ علی اکبر کا سر ہے, یا ان محمد کے سر ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کے سر پہ اس نے 2 مرتبہ پوچھا کہ یہ بچہ کیسے شہید ہوا. حسین پانی پلانے کے لیے لائے تھے, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جب ادھر سے تشفی ہو گئی, ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ قیدیوں میں کون کون ہے.
کہ وہ علی ابن الحسین ہے جن کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، وہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے، وہ قاسم کی ماں ام فروا ہے، اور وہ پوچھتے جا رہا ہے من ہاذہی، یہ کون عورت ہے، یہ کون عورت ہے، یہ کون عورت ہے؟ اور ایک مرتبہ اس نے کہا من ہاذہی المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ مغرور عورت کون ہے؟ من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت۔ زہر بن قیس نے بڑے ادب سے آہستہ نزدیک جا کے کہا فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، محمد کی بڑی نواسی ہے، یہی زینب ہے، زینب ہے۔ جب اس نے یہ کہا ایک مرتبہ عبد الوہاب سفیر روم کھڑا ہو گئے اور کہا امیر یہ محمد کا گھرانہ آیا ہے، یہ محمد کا گھرانہ آیا ہے۔ ارے جب میں مدینے میں تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بچے کو نانا کی گود میں کہ بار بار اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ الہی و سیدی و مولایا